یونیورسٹی آف فاری پور میں اینٹی کرپشن ڈے کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے خصوصی پروگرام کے آنر ناب پروفیسر وسیم احمد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا اور دیگر مہمانان گرامی نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ آئیے پروگرام کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ ان کے حوالے سے اقبال ہال میں ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا گیا۔ میں ویلکم کرتا ہوں ہماری جو ہزارہ ڈویژن کی اینٹی کرپشن کی ٹیم ہے، پرٹیکولر ابھی میں نے پہلے سر کا نام لیا ہے، خان افسر صاحب، ایڈیشنل ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ہزارہ ڈویژن۔ سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ سیکنڈلی جو لوکل ہری پور کے ہیں علی جدون صاحب، ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس ایونٹ میں تشریف لائے۔ تھرڈ ہمارے مانسیرا کے کیڈٹ زرین صاحب، وہ بھی سر کے ساتھ تشریف لائے، تھینک یو ویری مچ۔ وزڈم ویل اسکولنگ سسٹم جو ہے، ان کی وائس پرنسپل ماریا خان اور ان کے بچوں نے جوائن کیا، تھینک یو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم فار دس ایونٹ۔ اور میں شکر گزار ہوں سائیکالوجی سوسائٹی کی، ان کی ہیڈ جو ہیں پیٹنر ان چیف، وہ بھی ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، تھینک یو میڈم ڈاکٹر ناجیہ۔ اور ایگری گرینیج سوسائٹی، تھرڈ میں سائیکالوجی کی فیکلٹی ممبرز جو ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ اس میں آئے، اور جتنے بھی ہمارے لوکل میڈیا کے ٹیم ممبرز ہیں وہ اس ایونٹ میں شریک ہوئے۔ اور اس ایونٹ کا بیسک مقصد کیا ہے؟ ہمیں ایجوکیشن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کے حوالے سے بتانا کہ وہ کیا ہے اور اس کے کیا جو میجر آسپیکٹس ہیں، اور ہمارا قانون پالیسیز وہ چیزیں کیا ہیں۔ اکارڈنگلی جو سب سے پہلے جب پاکستان بنا، قائد اعظم نے جب پہلی تقریر کی تو انہوں نے 1947 میں اینٹی کرپشن جو تھا اس کے حوالے سے ایک لا جو ہے وہ بنا، پریونشن کرپشن ایکٹ اس کو کہتے ہیں، وہ وجود میں آیا۔ بعد میں یہ ایکٹ جو ہے اس کو 1977 مئی میں امینڈمنٹ کیا گیا، اور اس میں تبدیلی لائی گئی کہ کچھ شقیں جو اس کے قانون کی سب سیکشن اور مزید جو سیکشنز ہیں اس کو تبدیل کیا گیا۔ پاکستان میں جو ہے مختلف ادارے جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں کرپشن کے حوالے سے۔ آپ اگر اس کو ڈیٹا وائز دیکھنا چاہیں، ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان، آپ کو اس میں جدید کالم، جدید نیوز اور اپ ڈیٹ انفارمیشن جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو مل سکتی ہے۔ سیکنڈلی اگر آپ دیکھیں اس کے اندر ایک اور ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف لاجسٹک ڈیولپمنٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی ڈیولپمنٹ، یہ دوسرا ادارہ بھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ اینٹی کرپشن پنجاب کی ویب سائٹ پہ جائیں تو یہ آپ کو نیچے لنکس بھی اویلیبل ہوں گے۔ تھرڈ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی لیب کی بھی آپ ویب سائٹ وزٹ کر سکتے ہیں، اس میں بھی کچھ ڈیٹا جو پرٹیکولر اس کے حوالے سے دیکھنا چاہیں کہ ہمیں اس کے حوالے سے نا اینٹی کرپشن کیا ہے، کون سے محکمے کام کر رہے ہیں، کون سے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ ورک کر رہے ہیں اور ان کا کیا رول ہے، وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اب دس یونیورسٹی بلانگ ٹو کے پی خیبر پختونخوا، ہمارا جو ڈائریکٹریٹ ہے اینٹی کرپشن کا وہ بھی اویلیبل ہے۔ وہ اس کا قیام جو تھا، وہ قیام اس کا 1954، اب یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ مزید بہتر آپ کو اس کا بتا سکیں گے کہ یہ کب آیا۔ اس کے اندر پھر جو ہے اینٹی کرپشن آفیسر، لیگل آفیسر، کرائم آفیسر، مختلف آفیسر رکھے گئے۔ سو سر ہمارے ساتھ ہیں جو ہزارہ ڈویژن کو ڈیل کرتے ہیں، اور وہ یہ مزید اس کے اوپر جو ان کے میں ایک میسیج ضرور دوں گا کہ یہاں پہ ہمارے کے پی پولیس کے اور اسپیشلی میرے ٹیچر محترم کیڈٹ زرین تاج صاحب بیٹھے ہیں، تو ایک ٹیچر کے ہوتے ہوئے اگر میں یہاں پہ کچھ کہوں تو میری ایس او پی کے مطابق میں کہوں گا کہ ٹیچر کو اسپیس دوں تاکہ آپ کا ٹائم ضائع نہ ہو۔ میں ایسی دعوت دیتا ہوں زرین تاج صاحب جو میرے ٹیچر ہیں کہ وہ لب کشائی کریں۔ تھینک یو۔ آپ نے تو ہمارا بھی یہی ویژن ہے کہ
آپ لوگوں کو سمجھایا جائے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ریئلی ہم بڑے خراب ہو رہے ہیں. تو ہماری کوشش ہے کہ ہمارے فیوچر ہمارا مستقبل آپ لوگوں کی وجہ سے خوش آئند ہو. سب سے پہلی بات کہ جب کرپشن کی بات آتی ہے تو فوری ہمارے ذہن میں ایک بات اترتی ہے کہ رشوت. یاد رکھیے کہ لفظ بدوانی صرف رشوت یا غبن تک ہرگز محدود نہیں ہے، بلکہ بدوانی کا مطلب برائی، خرابی، بدچلنی، بے ایمانی، بد اخلاقی، بددیانتی، دھوکہ دہی، ہر قسم کے نقائص، بہانہ گیری، بگاڑ، فساد، ملاوٹ، اقربا پروری، نااہل پرستی، جائز اختیارات کا ناجائز استعمال وغیرہ سب بدوانی کے زمرے میں شامل ہے. یہ تمام الفاظ اپنی اپنی جگہ سمندر جتنی گہرائی رکھتے ہیں. ایک ایک لفظ پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور کتابیں لکھی بھی جا چکی ہیں. سامعین کے لیے ایک شعر گزار کرنا چاہوں گا. کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا. بچوں یہ شعر اسپیشلی آپ کے لیے ہے. میں نے لفظ کبھی کا یوز کیا ہے اور کبھی آپ تک جا کر ڈیپینڈ کر رہی ہے. بدوانی ایک ایسے ناسور کا نام ہے جس سے معاشرے میں غربت، مفلسی، بے روزگاری، حق تلفی، محتاجی اور نا امیدی پیدا ہو کر افراد اپنی زندگی سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں اور معاملہ بالآخر خودکشی یا ہاتھوں میں کچکول اٹھانے تک آن پہنچتی ہے، جیسا کہ آج ہم اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں. سامعین گرامی، استحصال بالجبر، قبضہ مافیا، رشوت خوری، سود خوری، ٹیکسز، چوری اور ذخیرہ اندوزی معاشرے میں روز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتی جا رہی ہیں، جس وجہ سے آج لوگ زندہ بکتے ہیں، ان کی لاشیں بکتی ہیں، چھوٹے بکتے ہیں، بڑے بکتے ہیں، مرد بکتے ہیں، عورتیں بکتی ہیں، غریب بکتے ہیں، امیر بکتے ہیں. سدباب کرنا ہوگا، سدباب کرنا ہوگا. آج حالات ایسے بنے ہیں کہ حق، انصاف، ایمان اور ضمیر بکتے ہیں. بے شک صوبائی اور ملکی سطح پر بدوانی کے انسداد کے لیے قوانین بنائے گئے ہیں جن پر اینٹی کرپشن، نیب، FIA جیسے ادارے شب و روز کام کر رہے ہیں. پھر بھی ہمیں ڈو مور کے فلسفے پر کام کرنا ہوگا. یہ کم ہے کیونکہ معاشرے سے بدوانی کم ہونے کے بجائے آئے روز بڑھ رہی ہے. امپلیمنٹیشن پر مزید محنت کرنا ناگزیر ہے. جیسا کہ سرکاری ٹھیکوں کے اصول کو منصفانہ اور شفاف تر بنانے کے لیے پبلک پروکیورمنٹ رول اور اسی طرح ای ٹینڈرنگ سسٹم بنایا گیا، جس سے کاموں کی مانیٹرنگ اور احتساب کرنا آسان ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جب تک معاشرے کے افراد اپنی زندگی کی آسائش اور آرائش پر قابو کر کے قناعت اختیار نہ کریں، ایمان اور ضمیر کو جگا کر ایمانداری اور دیانتداری کو عملی جامہ نہیں پہنائیں گے، بدوانی پر قابو پانا ناممکن ہے. جب تک ہم بدوانی پر قابو نہیں پائیں تو گڈ گورننس اینڈ پبلک اور ہیومن رائٹس مینجمنٹ پر کام کرنا انتہائی محال ہوگا اور محال ہوتا جا رہا ہے، جس سے ملک خداداد پاکستان کا ہر صوبہ اور ہر ضلع میں صورتحال بدتر سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. صدر ذی وقار انتہائی معذرت کے ساتھ ایک جدید سروے پر لب کشائی کی جرات کرنا چاہوں گا.
पाकिस्तान में गुर्बत की शरह 51%, 100 मिलियन पाकिस्तानी शहरी माइनस की लकीर से नीचे गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं पाई जाती है, मगर मुल्क खुदादाद में बदवानी की जड़ें इस कदर मजबूत हो चुकी हैं कि आज तेरा पाकिस्तान, मेरा पाकिस्तान IMF का मोहताज बन चुका है। इसके बावजूद आए रोज़ गुर्बत, बेरोज़गारी, गैर कानूनी महंगाई और बदवानी की शरह बढ़ती जा रही है। आज हमें हर जगह मिलकर लो से लो लगाकर इसका हल तलाश करना होगा। सदर मजलिस, सदर ज़ी वक़ार, इंतहाई मज़रत के साथ आज मेरे पाकिस्तान के हर शहरी का एक जहन बन चुका है, जब तक सिफारिश या रिश्वत न दी जाए तो उसका जायज़ काम नहीं होगा। जब तक उसकी सिफारिश, उसकी रिश्वत किसी मुकाम तक नहीं पहुंच चुकी हो, उसको तसल्ली ही नहीं हो रही है कि मेरा काम हो रहा है। लेकिन हम भूल चुके हैं फर्स्ट ऑफ कि हम मुसलमान हैं। अर्राशी वलमुर्तशी किलाहुमा फिन्नार को हम भूल चुके हैं। सदर ज़ी वक़ार आज हमारे अवेयरनेस का मतलब, जहाँ तक मेरी सोच थी, इंतहाई मुख्तसर अल्फाज में मैंने समझाने की कोशिश की है। For coming all the students, all the colleagues, प्यारे प्यारे बच्चे जो हमारे मेहमान हैं और मेहमार हैं माशाल्लाह से। सो देखें, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दूं जो लोग नहीं जानते। हम डॉक्टर नाजिया जुल्फ़िकर, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से हूँ, इसी यूनिवर्सिटी से हूँ। पिछले 13 साल से, जब ये कैंपस था तकरीबन, उस टाइम से सर्व कर रही हूँ, शुक्र अल्लाह। एंड आई लव दिस प्लेस, आई लव माई जॉब। बहुत सारे करम है अल्लाह के, अल्लाह का शुक्र है। अब बीइंग साइकोलॉजिस्ट भी, अगर हम जब रूट कॉजेज़ की बात करते हैं कि चोरी है तो वो क्यों है, और ये सारे मसाइल हैं, करप्शन है तो क्यों है, या एक और सवाल है कि इसको कौन ख़त्म करेगा। फिर ये कि रूट कॉजेज़ में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। कुछ काम, कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि जहाँ पे कोई पुलिस नहीं है, कोई आपके ऊपर पहरेदार नहीं है, कोई आपको पकड़ने वाला नहीं है। ख़ास तौर पे अगर हम राइट रॉन्ग की भी बात करें, मेरे लिए शायद जो रॉन्ग है आपके लिए राइट है, आपके लिए राइट है मेरे लिए रॉन्ग है। वहाँ पे बहुत सारी पर्सनल लेवल की जजमेंट्स और इंटरप्रिटेशंस आ जाती हैं, और जो आर्गुमेंट हम अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने के लिए देते हैं कि मैंने ये क्यों किया, ये इसके पीछे क्या वजह थी, वो सारे रैशनलाइज कर लेते हैं। मतलब आपको वो करना गलत नहीं लगता, आपने उसकी रीज़निंग दे दी। एक बंदा चोरी कर रहा है, कत्ल कर रहा है, क्यों उसने ये स्टेप लिया, उसको ठीक लगा। तो बहुत सारी रीज़न्स, जिससे अभी इन्होंने भी जिक्र किया, तो स्पेसिफिकली बात करें, बंदा क्यों चोरी कर रहा है, कि उसके पास चीज़ नहीं है, शायद वो गरीब है, शायद वो आदी भी है, चोरी का हो चुका है ओवर टाइम। लेकिन इसमें ऑन द अदर हैंड जिसकी चोरी की जा रही है, जिसका सामान उठाया जा रहा है, या बाकी लोग जो कि जिनके पास वो चीज़ मौजूद है और उसको वो नहीं प्रोवाइड कर रहे, तो वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अगर नीड फुलफिलमेंट हो, अगर हम ये जो भाईचारा है उसको अगर हम देखें और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल करें, कम्युनिटी सर्विस रखें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल सर्विसेज को ज़्यादा करें, तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, ये एड्रेस करें, रोकें। हम लोग सिर्फ तमाशा देख के चुप हो जाते हैं और ये समझते हैं कि हमारा काम नहीं है। कोई अगर गलत कर रहा है तो नन ऑफ आवर बिजनेस,
ٹھیک ہے. بچہ غلط کر رہا ہے تو اس کی ماں کا کام ہے. کوئی اگر ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر غلط کر رہا ہے تو اس کے ٹیچر کا کام ہے. بھائی ہم تو ان کے ٹیچر نہیں ہیں, ہم کیوں اس کی رسپانسبلٹی نہیں. تو یہ یہاں پہ نا شن کیا ہوا ہے بہت سارے لوگوں نے اپنی رسپانسبلٹیز کو. تو وہ بھی ایک وجہ ہے, اور ایک پورا پروسیس ہے. یہ ایک دن کی بات نہیں ہوتی کہ کرپشن ہو گئی, بدعنوانی ہو گئی, رشوت لی یا دی جا رہی ہے. اور مشکل بہت ہے, لائک بغیر سفارش رشوت مشکل ہے. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ ہمارے معاشرے میں اتنی بھی بلیک سائڈ ہے ٹوٹلی. بہت سارے بہت اچھے لوگ موجود ہیں, بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کام, مطلب میں اپنی اگزامپل دوں, پچھلے سال بھی ہم ایک فورم پہ تھے اور وہاں پہ بھی یہی چیزیں ہو رہی تھیں کہ مطلب میں اکیڈیمیا میں ہوں, اب میں نام ان اداروں کا نہیں لینا چاہ رہی, کہ لوگ اپنا رپورٹ کر رہے تھے. لیکن میرا ایکسپیرینس ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. لائک میں کبھی اس کے دروازے سے اندر نہیں گئی, میں کبھی ان میں سے کسی کو جانتی نہیں, بٹ آئی واز آن دا سیم فوٹنگ جہاں پہ دوسرے لوگ تھے. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیکٹ دیا تو ہمارا کام ہوا. میرا تجربہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب میں دعوے سے کہتی ہوں کہ آج تک میں نے جو بھی کیا, میں نے کبھی کسی چیز میں کوئی سفارش نہیں کروائی, ٹھیک ہے, کبھی کسی کو کوئی رشوت نہیں دی, نہ لی. یہ اسٹوڈنٹ چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتے ہیں تو میں ان کو بھی کہتی ہوں کہ اس ٹائم کے بعد آپ سے میں اپلائیں گے تو میں سوچوں گی کہ میں لوں یا نہ لوں. لیکن اگر آپ مجھے پہلے ڈیورنگ دا اسٹڈی کوئی چیز دے رہے ہیں تو آپ پھر مجھ سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھیں کہ میں آپ کو 2 نمبر زیادہ دے دوں, 5 نمبر نہیں, ٹھیک ہے. تو چھوٹے چھوٹے بیہیویئرس جو ہیں وہ میک اپ کرتے ہیں. نمبر 2, ہم نے جو میں نے بات کی کہ ایک دن میں نہیں ہوتا, پروسیس ہے. ایک بندہ رسپانسبل نہیں ہے, بہت پورا معاشرہ, پوری کمیونٹی جو ہے وہ اس کی آنسریبل ہوتی ہے. تو بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں, ان کو پروموٹ کریں. کوئی غلط کام, اچھے معصوم سے پیارے پیارے بچے ہیں, ان کے سامنے بولنا جو ہے نا بڑی خوشی کی بات ہے, اور بڑا خوش محسوس کر رہا ہوں اپنے آپ کو. یہ جو بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے, یہ امید کی کرن ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. کہ ماہرین نفسیات بیٹھے کہ چھوٹے سے بچہ سامنے سے آ رہا ہو, آپ کتنے بھی غصے میں ہیں نا تو آپ کے ایکسپریشن, آپ کی فیلنگ جو ہے نا وہ کیا ہو جاتی ہیں, چینج ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ایون یہ ہے کہ آپ کوئی بندہ کتنے بھی غصے میں ہے, اس کا چھوٹا سا بچہ سامنے لیا ہے, وہ کیا ہوگا کہ وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ کیا ہو جائے گا, کام ڈاؤن ہوگا, سافٹ ہو جائے گا. اور یہ امید کی کرن ہوتے ہیں, پھول ہوتے ہیں, نازک سے ہوتے ہیں, اور مستقبل ہوتے ہیں. اور دیکھیں یہاں صحافی بھی موجود ہیں, نفسیات کے لوگ بھی موجود ہیں, اساتذہ بھی موجود ہیں. اور تھوڑی سی میری اپنی فیلنگ ہے کہ ان بچوں کو ہم دے کیا رہے ہیں. باہر جاتے ہیں کہ جی موسٹ پولیوٹیڈ سٹیز آف دا ورلڈ ہمارے پاس موجود ہیں, آپ بیچارے بچے کچھ کھانے کے لیے مانگتے ہیں تو آپ کو جو ہے نا جو کچھ آج کل مل رہا ہے آپ وہ پرووائڈ کرتے ہیں. جس فضا میں سانس لے رہے ہیں, جو پانی وہ پی رہے ہیں, جو سسٹم ان کے بیمار ہو جاتے ہیں, جس طرح کے ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں, تو ہم نے ان کو کون سی دنیا دی ہے آج, ٹھیک ہے نا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس عمر کے بچوں سے ہم ڈبیٹس اور اسپیچز سن رہے ہیں کرپشن کے ٹاپک پہ. اب 8-10 سال کے بچے کی عمر کیا ہوتی ہے, آپ اس سے ٹاپک کون سا ہے کہ کرپشن. تو میرا خیال ہے کہ بڑے ورثم سی بات ہے کہ اتنے ننھے منھے بچے جو ہے وہ پھولوں کی بات کریں, تتلیوں کی بات کریں, جہازوں کی بات کریں. تو میں سوچ رہا ہوں کہ میرا 5 سال کا بچہ ہے, میں اس سے تھوڑا بولنا 1 سال بعد اور کلیئر ہو جائے گا, اور مجھ سے کہوں کہ بیٹا کرپشن پہ بات کرو. تو میں سوچ رہا ہوں کہ اس سے آئس کریم کی بات کر دو, اس سے گاڑیوں کی بات کر لوں میں, ٹھیک ہے نا, میں اسے جہاز کی بات کر دوں, ٹھیک ہے نا. تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ہاؤ ہاریبل از دس ورلڈ کہ ہم جو ہیں ہمارے یہ پھول جیسے بچے جو ہے نا کرپشن پہ بات کر رہے ہیں. such a world, miserable world, a horrifying place. اور ایسا نہیں ہے کہ دنیا کا یہی جو ہمارا ملک ہے یہیں پہ کرپشن ہے. کرپشن کی بھی قسمیں ہیں نا جو دنیا کے, دیکھیں تعلیم جو ہے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکی ہے, نہیں بگاڑ سکی. دنیا کے ہائیلی ایجوکیٹڈ سوسائٹیز کون سی ہیں؟ امریکہ ہیں,
برطانیہ ہے، اور کون سی ہیں، فرانس ہیں، ٹھیک ہے نا. آج جو ملک بم گرانے والے قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، بچوں پہ بم گرانے والی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ کون سے ملک ہیں؟ اسرائیل کے پرو اسرائیل کنٹریز کون سے ہیں؟ وہی ملک جن کے پاس دنیا کی بہترین یونیورسٹیز ہیں، بہترین اسکول ہیں اور بہترین ادارے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن بدبختی کیا ہے کہ یہ ہیومن ایگریشن ہے، ہیومن نیچر ہے جس میں ایگریشن ہے. پوری اناٹمی آف ہیومن ڈسٹرکٹیوٹی آپ دیکھیں گے کہ کتنی بدبختی کی بات ہے کہ جو دنیا کے جو اپنے آپ کو سویلائز ورلڈ کہتے ہیں، وہ بم گرانے والے، معصوم بچوں پہ بم گرانے والے جو ہے اس قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. سو انجسٹ از دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو نئی دنیا ہے، نئے بچے ہیں، نئے ہمارے یہ جنریشن ہے، تو اس جنریشن کی ہمیں کس طرح سے ان کو ہوپ دے سکتے ہیں، امید دے سکتے ہیں. یہ بات تو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ کوئی چیز ایک اینڈ تک جو ہے نا وہ آپ کے آگے جاتی ہے. ظلم بھی ہو جاتا ہے نا. فرعون کا انجام بھی آخر خاتمے پہ ہی ہوتا ہے نا. نمرود کا انجام بھی کیا ہوتا ہے؟ خاتمے پہ ہوتا ہے. کرپشن کسی ملک میں کتنی بھی بڑھ جائے لیکن اینڈ میں جو ہے نا اس کی ریپلیسمنٹ کہیں نہ کہیں ہو جاتی ہے. سوسائٹی کیا ہوتی ہے؟ ریوائیو ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. ہم نے جس سوسائٹی میں آنکھ کھولی وہ ایک کیا تھا کہ ایک جو ہے نا ڈکٹیٹرشپ ہٹ سوسائٹی تھی. جب آپ کا جو بادشاہی ڈکٹیٹر ہو تو وہاں کا استاد بھی جو ہے نا وہ ڈکٹیٹر بن جائے گا، وہاں کا کلرک بھی ڈکٹیٹر ہوگا، وہاں کا صفائی والا بھی ڈکٹیٹر ہوگا، وہاں کا ہر انسان جو ہے نا وہ ڈکٹیٹرشپ میں کے مزاج میں آ جاتا ہے. تو ہم نے اس میں کھا لی. لیکن کیا ہمارے بچے بھی اسی معاشرے میں، اسی ماحول کا حصہ بنیں گے؟ ٹھیک ہے نا. اس کرپٹ ماحول کا ایسا نہیں ہوگا. یہ ہے کہ جب چیف گیسٹ اسپیچ کر لے تو پھر میرا بولنا بنتا نہیں. ایتھکس ہوتے ہیں پروگرام پہ. تو سر میں آپ کی اجازت سے جسٹ فار فیو منٹس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ اکتوبر میں ہمیں ایک لیٹر ملا نیب کی طرف سے کہ آپ اپنے ادارے میں، یعنی آپ اپنی آرگنائزیشن میں، اپنی یونیورسٹی میں ایک کمپٹیشن کروائیں اینٹی کرپشن پہ، انیشیل راؤنڈ. اور وہاں سے جو 2 بیسٹ ہوں، ایک اردو ایک انگلش، وہ آپ پھر نیب پشاور میں بھیج دیں. ہم نے انیشیل راؤنڈ کروایا یہاں سے 2، ایک اردو اور ایک انگلش کا بچہ سلیکٹ کیا اور اسے بھیج دیا پشاور میں. پشاور میں گئے تو دونوں بچے جیت کے، انگلش والی بھی بچی وہ بھی جیت کی اور اردو والا تھا وہ بھی جیت کیا. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی، یہ تیسری مرتبہ ہو رہا ہے کہ ہم پچھلے 3 سالوں سے نیب جو بھی کرواتا ہے کمپٹیشن اس میں ہمارے ہی بچے جیتتے ہیں. پھر ہمیں ایک اور لیٹر ملا یہ پروونشل گورنمنٹ کی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی. انہوں نے کہا کہ آپ ایک ویک منائیں جی، اینٹی کرپشن ویک. تو اس میں یہ اسپیچز ہوں، واک ہوں، پوسٹر کمپٹیشن ہو. تو پوسٹر کمپٹیشن تو ہم نے پہلے ہی کروا دیا تھا. تو اسپیچ رہتا تھا، ہم نے کہا چلیں جی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور کچھ باہر کے لوگ ہیں ان کو بلا کے ایک چھوٹا سا کمپٹیشن کروا دیتے ہیں. یہ جو آپ کے سامنے جو کچھ بھی تھا، اس کمپٹیشن کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. اسپیشل یہ جو ڈاکٹر وسیم ہیں، ڈاکٹر وسیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بہت بڑی کاوش ہے. ان کے لیے بہت زوردار کام ہے. اور ہمارے بچے اسپیشلی حاجرہ اور دوسرا ہمارا بچہ عثمان، انہوں نے بھی بہت محنت کی ہے. یہ جو آپ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں شاید انہیں کی وجہ سے ہیں، تو انہوں نے بڑی محنت کی. ایک بات کرتا ہوں بس آخری، ہاں، اور وزڈم اسکول کی بچیاں آئی ہوئی ہیں یہاں پہ ہماری، یہ ہمارے پاس انٹرنشپ بھی کر کے گئی ہیں بچیاں، اور اپنے بچوں کو لے کے آئی. آپ کی بھی اسپیچز بہت اچھی تھی ماشاءاللہ. میں بچوں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جب بھی اسپیچ کرو نا تھوڑی سی اندر سے آواز نکالنی پڑتی ہے، سانس لینی پڑتی ہے. سانس آپ کو سانس چاہیے ہوتی ہے. جس طرح وہ گانا بندہ سر بناتا ہے نا، تو اس کے لیے آپ کو سر چاہیے ہوتی ہے، سانس لمبا سا. جیسے شراب کون پھر پلا سا کیا، آواز ہے نا، جان ہے نا. شراب کون پھر پلا سا کیا، وہی جام گردش میں لا سا کیا. تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوزے صدیق دے. مجھے عشق پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا. جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا وہ سینوں میں بیدار کر. جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے.
یہ وہ ٹپس ہیں جو فیوچر میں آپ کے بہت کام آئیں گے. اور دوسری میں ساتھ والا ایک بالکل ہمارے بالکل ایڈجسٹ جناح ہال میں بچوں کو شاید یہ جو باہر سے گیسٹ ہیں ان کو بتا دوں کہ آپ وہاں پہ تھا حضرت فاطمہ زہرا کی سیرت پہ ایک پروگرام چل رہا تھا, بہت اچھا پروگرام تھا وہاں پہ بھی. تو وہاں پہ میں نے ایک بات کی تھی کہ جب بھی آپ اسٹیج پہ آئیں تو آپ ویسی اسٹوڈنٹس جب آتے ہیں آپ کی ایک چھوٹی سی 5 نمبر کی پریزنٹیشن ہوتی ہے تو آپ بڑا بن ٹھن کے آتے ہیں اور بڑے خوبصورت 2 پیس ٹائی شائی پہن کے آتے ہیں. تو یہ بھی ایک پریزنٹیشن ہے. یہاں پہ بھی جب بھی آئیں, میں جتنے بھی پروگرامز میں جاتا ہوں میں ہمیشہ اس بندے کو بالکل بھی 0 مارکس دیتا ہوں جس کی ڈریسنگ جو ہے وہ جینس پہن کے آ گیا, کوئی ٹوپی پہن کے آ گیا, کوئی کف اوپر کیے ہوئے ہیں. تو ایسے بندے کا حق ہی نہیں بنتا کہ وہ اسٹیج پہ آئے. یہ ایتھکس کے اگینسٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسے بندے کو اسٹیج پہ الاؤ کرتے ہیں وہ آ کے اس بندہ بولے جس کو ڈریس کوڈس کا نہیں پتہ. یہاں پہ بولنے کا ایتھکس نہیں ہے. ٹیچرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے سامنے, آپ ٹیچرز ہمیشہ اس بندے کو نمبر دیتے ہیں, اپیرنس کے 5 نمبر رکھتے ہیں, اور اسٹیج پہ آ کے ایک بندہ جینس میں آ کے اسپیچ کر رہا ہے, تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ ایتھکس کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. میں زیادہ نہیں بولوں گا, بہت ٹائم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ. Wisdom Valley School, media persons, provost office, thank you for organizing such a wonderful event, and I will appreciate the student of Wisdom Valley School. Please clap for them. چونکہ میں بھی اس کمپٹیشن میں جج تھا, بٹ ڈیو ٹو another assignment مجھے یہاں سے جانا پڑا, تو پھر میڈ میں آ کے میں جج نہیں بن سکتا تھا. وہ مجھے دے دی گئی پرفارم میں. تو جسٹ میں اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں جو ججز نے 3 ججز نے کیے ہوئے ہیں. آئی تھنک 1 وزڈم ویلی اسکول سے ٹیچر ہیں اور 2 ہمارے کولیگز ہیں. تو اردو کمپٹیشن میں فرسٹ آف آل جو فرسٹ پوزیشن ہے وہ ابو بکر